میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ درد مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ایلسبری UK مسجد فیضان صدیق اکبر میں اس وقت جاری ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے۔ پنجاب پاکستان کا جو صوبہ ہے، اس کے ایک محلے میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ اچانک ایک سخت بدبو محسوس ہونے لگی۔ علاقے کے جو لوگ تھے بڑی ان کو تشویش ہوئی گئی، یہ بو کہاں سے آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ایک بند گھر میں سے زبردست بدبو آ رہی تھی، دماغ خراب ہو رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس والوں کی موجودگی میں تالا توڑا گیا، گھر تو بند تھا۔ اب جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ چارپائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کے حال یہ تھا کہ اس کے بعد جسم کے حصے گل سڑ گئے تھے، اور ڈیڈ باڈی پر، لاش پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ بڑا برا حال تھا، اور اب بدبو سے تو اندازہ لاش کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر جو بچے وغیرہ جو تھے وہ سب گھبرا گئے، اور کئی تو لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو تو محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اور اسی علاقے میں اس کی رہائش بھی تھی، کرائے کا مکان تھا، مگر اس کی جو دوستی تھی نا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی جو جوا کھیلا کرتے تھے۔ ایک روز یہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا ہوگا۔ یہ سب تو پتہ جب تحقیق ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں کھلی نا، تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا اور ساری رقم جیت گیا۔ اب جو دوست ہارے ہوئے تھے وہ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ ان کے سامنے کی ساری رقم جا رہی تھی، تو رقم کو لوٹنے کے لیے ان دوستوں نے اس کے ساتھ سازش رچی اور اس پر حملہ کیا، گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے جھٹکے لگا لگا کر اس کو جان سے مار دیا، اور یوں ہی لاش کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور چند دنوں کے بعد لاش سے بدبو اٹھی، اور یوں ایک پکچر سامنے آئی کہ ہوا کیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، کاش ہم سب کو مدینے میں موت آ جائے، آقا کے جلووں میں موت آ جائے، کعبے کا طواف کرتے کرتے موت آ جائے، سجدے میں موت آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، یعنی ہمیں ایسی موت آ جائے جس کے بارے میں اگر کوئی سنے تو وہ یوں کہے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اب جیسے ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا، کون کہے گا کہ یار کاش اس کی جگہ میں ہوتا، واہ یار کیا موت آ گئی، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ بڑی عبرت والی موت، یعنی موت یا تو قابل رشک ہوگی یا قابل عبرت ہوگی۔ جنرلی اس طرح کی جو موت ہوتی ہے کہ یار ترس آتا ہے، یار کیا بیچارہ مر گیا، یا یار کیا مر گیا،
احرام میں حج پہ گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو الگ الگ ہوتا ہے، مگر اس کی موت یوں ہوئی. ریزن کیا؟ بیسک ریزن یہ تھا کہ اس کی جو صحبت تھی وہ بری تھی، دوست برے تھے. اس کا فرینڈ سرکل جو تھا وہ جواریوں کا تھا، جوا کھیلا کرتے تھے. جو بری صحبت ہوتی ہے اس کا انجام فائنلی برا ہی ہوتا ہے. اس کی جو اینڈنگ ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی اچھے کا انجام اچھا کا انجام اچھا ہوگا، برائی کا انجام برا ہوگا. علامہ احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کی کتاب الکبائر بہت بڑی اور اہم کتاب ہے، کبیرہ گناہوں کو ان میں ذکر ہے. یہ علامہ احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں رہتا تھا. ان کے دوست شرابی تھے. صحبت جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، فرینڈ سرکل جو اس کا تھا وہ شرابیوں کا تھا، اور انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین ہوتی ہے نا، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا چلا جاتا ہے. مگر افسوس کہ اسے آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا. کلمے کی جگہ اس نے کہا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، اور یہ کہتے ہوئے وہ بھی دنیا سے چلا گیا. یوں ہی ایک اور کا واقعہ بھی میں نے پڑھا ہے، یہاں میرے سامنے بھی لکھا ہوا. ایک شطرنج کھیلنے والے تھا نا، تو یہ اس کی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے. آخری وقت آئے تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی. اس پر اس نے کلمے کی جگہ کہا شاہ کا، یعنی تیرا بادشاہ. یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو یہاں فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں ہے، جو بھی اجتماع میں شامل ہیں، مدنی چینل پر ہیں، بری صحبت کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا انجام اچھا ہوتا ہے. ایک شخص برائی کے ساتھ جیتا ہے، بروں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے اندر برائی کرنے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. جب آپ ایک ایسے شخص کی دوستی کرتے ہیں نا جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کو خوف نہیں آتا، اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کا دوست بھی بے باک ہو جاتا ہے، اس کو بھی گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، اس کو نہیں فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ کیا پرابلم ہے. آخر اس کو سمجھاؤ بھی تو کہیں یار پرابلم کیا ہے تم کو، یار لائف انجوائے کر رہا ہو. وہ کیا کہتا ہے لائف انجوائے کر رہا ہو. تو جب آپ کسی شرابی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی جواری کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ عادت بنتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار وہ شخص ایسا بن جاتا ہے جیسا اس کے دوست ہوتے ہیں کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. اچھا، پھر میں نے جو آپ کو واقعات سنائے، 3 واقعات سنائے نا، تینوں کے اندر موت کا ذکر ہے. تینوں میں موت کا ذکر ہے کہ ایسے شخص کی موت کیسی ہوئی. اللہ کی پناہ، تینوں کی موت عبرت والی تھی. ایک جواری کے ساتھ صحبت رکھتا تھا، ایک شرابیوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ایک یہ شطرنج کے اس چکر میں لگا ہوا تھا. تو یہ عجیب سی چیزیں ہیں. آج میرا ٹاپک ہی یہی ہے، فرینڈ سرکل، صحبت. اچھا، اس میں صرف جوانوں کا پرابلم نہیں ہے، مردوں کا پرابلم نہیں ہے، کیا لڑکیاں کیا لڑکے، کیا بڑے کیا بوڑھے. کیونکہ یہ ایک نیچر ہے کہ آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، آپ کو کوئی نہ کوئی فرینڈ سرکل چاہیے ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ بندہ بالکل اکیلا تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی گیدرنگ، کوئی نہ کوئی اس کو صحبت یا دوستی چاہیے ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی بات کرتا ہے، اپنی ضروریات بیان کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، اپنی فیلنگ شیئر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، گیدرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، صحبت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. لہذا منقول ہے کہ ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا، اللہم اغننی عن الناس، اللہم اغننی عن الناس، اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سنا تو فرمایا، اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اللہ پاک سے موت کی دعا مانگ رہا ہے. بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی ضرورت تو رہتی ہے. اس کے بجائے یوں دعا مانگ، اللہم اغننی عن شرار الناس، اے اللہ پاک مجھے برے لوگوں سے محفوظ رکھ. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی دوست ہی نہ ہو، ایک آدھ ہوتا ہی ہے، بوڑھے کا بھی ہوتا ہے، ایک آدھ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جا کر بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے دکھ درد بیان کر ہی رہا ہوتا ہے. اچھا، دوستی ہر ایک سے نہیں ہوتی.
آپ جب اسکول کالج یونیورسٹی کی بات کریں یا کسی بھی مدرسے کی بات کریں، کیونکہ چھوٹے سے بچے کی بھی بات کر لیں تو کلاس روم کے اندر ایک 20 25 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، 25 30 20 سے ایک جیسی دوستی ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر 30 40 کلاس فیلوز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سال گزر جاتا ہے ہر ایک کا نام ہی نہیں پتا ہوتا، وہ اٹینڈنس کی وجہ سے پتا چل جاتا ہے، وہ بھی اگر وہ بولے کہ ہاں میں آیا ہوں، اور نہیں پہچانے جاتے، 2 4 6 سے دوستی ہوتی ہے کیونکہ ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ آپ کے مزاج کے مطابق آ جاتا ہے، آپ کی سوچ کے مطابق آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہترین سے بہترین طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، تو یوں مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دوستیاں چونکہ رہنی ہوتی ہیں، صحبت رہنی ہوتی ہے، اس لیے ہماری اس معاملے میں بڑی تربیت کی گئی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کی عادت ہے کہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ ساتھیوں سے راحت پانے میں مجھے جملہ یاد آ گیا، عربی کا ایک محاورہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے، آیت وغیرہ نہیں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ لقاء خلیل شفاء علیل، بڑی خوبصورت بات ہے، لقاء خلیل شفاء علیل، یعنی کہ دوست جب ملتا ہے تو مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ ایسے مریض کے پاس جائیں جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، جب آپ اس کے ملتے ہیں نا تو آپ کو اس کو دیکھ کر ایک آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، یار یہ آ گیا یار، مزہ آئے گا۔ لقاء خلیل شفاء علیل، تو یہ ایک عادت اب کے دوست کو دیکھ کر بندے کو راحت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، اچھی فیلنگز آ جاتی ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے انہی کی عادتیں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے مشائخ یعنی اولیاء کرام سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے، حتیٰ کہ مشائخ جو پیر ہوتے ہیں یہ اپنے مریدوں کو اسی کی ترغیب اور موٹیویشن دلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشائخ کے دوستی یعنی فرینڈشپ کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ تم اٹھ کس کے ساتھ رہے ہو، تم بیٹھ کس کے ساتھ رہے ہو، آپ کی گیدرنگ کی، آپ کی صحبت کیا ہے، جیسے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور دین اسلام مذہب ہمارا اس معاملے میں ہماری کو رہنمائی نہ کرے اور ہم اپنی چلائیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر ہمیں کیا اس معاملے میں ہدایت کی گئی ہے، فرینڈشپ کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں۔ اور میں دوبارہ کہہ دوں یہ ہم سب کے لیے، مرد عورت بوڑھا جوان ہر ایک کے لیے، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوستی کے تعلق سے، فرینڈشپ کے تعلق سے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک کتنا خوبصورت گائیڈ لائن ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھنا پڑے گا کہ آپ دوستی کس سے کر رہے ہیں۔ دوست کی جو سیرت ہوتی ہے، اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں نا، یہ بندہ اختیار کرتا ہے۔ آپ جیسے باتوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، کبھی کبھی آپ کے بچوں کی لینگویج بدل جاتی ہے، تو آپ پہلا سوال پتہ ہے کیا کرتے اپنے بیٹے سے؟ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو آج کل؟ بتاؤ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ کیا ہو گیا ابو؟ نہیں بتاؤ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، یہ کیا لینگویج ہو گئی تمہاری، یہ کیا کام کر رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ ڈائریکٹلی آپ کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ تم بیٹھ کس کے ساتھ رہے ہو، کیونکہ جب آپ کا دوست آپ کی جناب سے اچھی اخلاق سے بات کرتا ہے، اچھا یہ دونوں باتیں ہیں، اگر وہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے، مینرز اچھے ہو گئے ہوتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی کہتے لگتا ہے تمہارا دوست بدل گیا ہے، تمہارے دوست کچھ اچھے سے ہو گئے ہیں، ڈائریکٹلی آپ دوست پر ہی، یعنی کہ اس کی خوبی بھی دوست پر ڈال دیتے ہیں، اس کی برائی بھی دوست پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دوست کے کردار، اخلاق اور سیرت کو ایک دوست اختیار کر رہا ہوتا ہے، لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کہ تم کسے دوست بنا رہے ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خوف خدا والا ہوگا، نمازی ہوگا، نیک ہوگا تو آپ کو مسجد کا راستہ دکھائے گا، اگر وہ برا ہوگا تو آپ کو برائی کا راستہ دکھائے گا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے
اس سے پہلے کہ آپ فرینڈشپ میں آگے بڑھیں، دوستی میں آگے بڑھیں، سب سے پہلے یہ سوال کریں یہ دوست بنانے کے لائق ہے تو نہیں۔ آپ کہیں گے یار کیسے، تم جواب کہاں سے آئے گا؟ جواب آپ کو ملے گا کہ اگر اسے دیکھ کر آپ کو نیکی یاد آتی ہے، خدا یاد آتا ہے، تقوی یاد آتا ہے، پرہیزگاری یاد آتی ہے، یہ نیک ہے، نمازی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، دین کی طرف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہے، عشق رسول والا ہے، عشق صحابہ والا ہے، عشق اولیاء والا ہے، عشق اہل بیت والا ہے، آپ اسے دوستی کرو، انشاءاللہ اس کی دوستی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اس کی دوستی آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گی۔ بلکہ ویری سوری ٹو سے، اگر آپ اسے دوستی کریں گے نا اور آپ کی وجہ سے وہ عبادت سے دور ہوگا، وہ آپ سے دوستی نہیں کرے گا، بولے مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی، تم تو رب کے نافرمان ہو، تم سے کون دوستی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے تو دوستی ویسے ہی نہیں کی جائے گی۔ بھائی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اپنے رب سے پیار نہیں کرتا، رب سے محبت نہیں کرتا۔ ڈیفینیٹلی ہمیں ہمارے رب سے پیار ہے، ہمیں ہمارے رب سے محبت ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ کون کہے گا مسلمان کہ مجھے نبی پاک سے عشق نہیں ہے؟ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ عشق رسول کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں، تو جو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہیں اور شیطان کی فرما برداری کرتا ہے، وہ آپ کا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کیسے پتا چلے کہ میں اس کو دوست بناؤں یا نہیں بناؤں؟ یہ چیزیں ہیں جسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا دوست دوست کے دین پر ہے، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوست بنانا بڑی امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان بڑا اہم ہے۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوستی کے لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ بھائی آپ انویسٹمنٹ ہوئی تو نہیں نہ کرتے پیسوں کی، ایسے کسی کو ٹائم دے دیں گے آپ، یار اس کو 1 گھنٹہ دینے، اس کو 2 گھنٹے دینے، ایسے ہی سمجھو دیکھے تو صحیح کہ یہ اس لائق ہے بھی یا نہیں ہے کہ میں اسے دوستی کروں۔ تو اس کے لیے عقل مند ہونا بہت ضروری ہے، انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ میں اسے دوستی کروں یا نہیں کروں، یہ میری دوستی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں بے وقوف آدمی ہر ایک کو دوست بنا لیتا ہے، پھر 4 دن بعد لڑائی ہوتی ہے اور وہی 2 دشمن ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے پھر دوست بنائے، عقل مند وہ ہے جو پہلے ایکسپیرینس گین کرے کہ یہ دوست بنانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اب چلتے اسکول کالج یونیورسٹی کی زندگی کی طرف، وہاں یہ بڑا پرابلم ہے دوست بنانے والا۔ چند دنوں کے اندر دوستیاں ہو جاتی ہیں، کینٹین فرینڈ بنتے ہیں، پھر پارٹی فرینڈ بنتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے فرینڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، تھوڑا سا طویل ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، مکہ پاک میں رہتا تھا، اور یہ ایک نمازی آدمی تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس نے کوئی اپلائی بھی کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مل جائے گا تو میں باہر بھی پڑھنے جاؤں گا، کیا اسکالرشپ وغیرہ کیا ہوتی ہے آگے۔ گھرانہ بھی نیک گھرانہ تھا، اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کو لے جاتا، عمرے کرتے، اور یوں نیکی اور عبادت والا تھا۔ ایک دن اس کے وہ آ گئی کوئی یورپ کی کسی یونیورسٹی سے اپروول، اب بڑا مطلب کہ پریشان ہو گیا تھا، کیا کروں یار، اب میں مکہ چھوڑ کر جاؤں یا نہیں جاؤں؟ یعنی سمجھے کیسا اس کی سوچ کیسی تھی، میں مکہ چھوڑ کے جاؤں یا میں عمرہ کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، کعبہ دیکھتا ہوں، زمزم شریف پیتا ہوں، حجر اسود کی زیارت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مبارک گلیاں، یہ تو وہ گلیاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ان گلیوں کو چھوڑ کر جاؤں؟ اب اسی کشمکش میں تھا کہ ریکال آ گئی، اس کو کچھ مشورے کیے تو یہی ہوا کہ پڑھ کر واپس ہی آنا ہے نا، چلو پڑھنے چلتے ہیں۔ تو یورپ کی ایک یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا اور وہ وہاں پڑھنے چلا گیا۔ وہاں گیا تو اب وہاں تو ماحول ہی کچھ اور تھا، تو پریشان ہو گیا، یہ کیسا ماحول ہے، آدھے کپڑے والے لوگ ہیں یہاں تو، اور نہ لڑکی لڑکے کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے نا، ادھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں تھا۔ اب یہ گھبرائے، ایسا شرمیلا کہ نظر تک نہیں اٹھاتا تھا، اچھا نظر نہ اٹھاتا، اس کا مذاق بھی بنتا تھا، اس کا لڑکے مذاق اڑاتے تھے، لڑکیاں اس کی مذاق اڑاتی تھی۔ اب یہ بولے میں واپس جاؤں، ادھر میرے کو پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو ماحول ہی صحیح نہیں ہے۔ واپس جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یار ابھی پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک دو سے دوستی ہو گئی، کتنے دن تک یہ سر جھکاتا نہ نکل آتا، سر جھکاتا نہ نکل آتا، ایک دو دن دوستی ہو گئی، آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی گئی، 2-3 لڑکے اس کے دوست بن گئے، نان مسلم تھے۔
اور آپس میں گیدرنگ کوئی نمازوں کا وقت ہوتا تو نمازیں پڑھ لیتا، یوں مطلب آیا تو نماز ہی تھا نا۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی بڑھتی چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے فرینڈ سرکل میں لڑکیاں بھی شامل ہو گئیں۔ ہر ایک دوسرے تیسرے دن اپنی امی کو بات کرتا، امی کو فون کرتا، گھر پہ اپنی خیریت بتاتا۔ اب ہفتہ ہو جاتا گھر پہ فون نہیں کرتا تھا۔ اب وہ نظریں جھکانے والی عادت بھی ختم ہو گئی، وہ جو شرمیلا پن تھا اس کی بھی موت ہو گئی، اور جو گھبراہٹ ہوتی تھی اس کا جنازہ نکل چکا تھا۔ تو یہ بالکل ایک کھل چکا تھا۔ اب یہ اٹھتا بیٹھتا، پارٹیز میں جاتا، پھر آہستہ 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 شراب پینے لگ گیا، نمازیں ایک طرف چلی گئیں۔ ماں 15 دن 20 دن کے بعد ماں فون کرتی، بیٹا کدھر ہے؟ بہن یاد کرتی، بھائی کدھر ہو؟ تو میں یوں ہوں، پڑھائی بڑھ رہی ہے، میں بزی ہو رہا ہوں، یوں اس طرح۔ اب یونیورسٹی کا ماحول تھا اس کا، اور یہ چل پڑی اس کی جو بھی اس کے دماغ میں تھا۔ اب گیدرنگ جو تھی وہ بڑھتی گئی۔ بہت لمبا واقعہ، میں بہت شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آہستہ 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 تھوڑے عرصے میں وہ اس قدر آگے چلا گیا کہ وہ اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا۔ دوستوں کی صحبت اسے لے گئی۔ میری باتیں ہوتی تھی، وہ کیونکہ وہ اس کے جو دوست ہوتے تھے وہ اس کو اپنی عبادت گاہوں میں لے کے جاتے تھے۔ ایک دو دفعہ اسے منع کیا تو کیا منع کیا تو نہیں لے گئے، پھر ایک دو دفعہ کہا، پھر وہ لڑکیاں جو دوست ہو جاتی ہیں تو لڑکے کو دوست ہو جاتے، پھر وہ جانے لگا ان کی عبادت گاہوں میں، وہاں جا کے باتیں ہونے لگیں، تو سب یوں تو سب یوں، تو یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، جو آج کل بھی اس طرح کی ڈسکشن آئی تھنک ہوتی رہتی ہے، میرے کانوں میں تو اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کرنے لگا، تو اس میں اس نے اپنا دین چھوڑا اور اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا۔ ماں باپ سے رابطہ اس کا، بہنوں بھائیوں سے رابطہ تو تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اب تھوڑے عرصے بعد اس کی پڑھائی بھی پوری ہو گئی۔ اب پڑھائی پوری ہو گئی، اب گھر جانے کا دل نہیں کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک وقت تھا کہ مکہ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا، مکہ پاک، اور اب یہ سوچ رہے ہیں وہاں جا کر کیا کروں گا میں یہی نہ رہ جاؤں۔ اب پڑھائی پوری ہو گئی ہے، ہاسٹل ہے ہی نہیں، اب کچھ ہی نہیں ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گھر والے تھوڑی کو پیسے بھیجیں گے، وہ نا مرتا نہ مرتا تو کیا کرتا۔ اب یہ لے دے کر بھی بھاگا گھر پر۔ اب گھر پہ جائے تو گھر کا تو وہی ماحول تھا۔ اچھا، اب شروع میں تو بڑا بیٹا نے ماں نے سب ہوتا رہا، مگر یہ اپنا مذہب چھپائے، یہ بتائے نہیں کہ میں مسلمان ہوں نہیں۔ نماز کا وقت تو نماز نہ پڑھے، پہلے قرآن پڑھتا تھا قرآن نہ پڑھے۔ ماں بولے کہ مجھے لے جا تو وہ ماں کو حرم پاک میں لے کے نہ جائے، عمرہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہ کرے۔ اب گھر میں تشویش، گھر میں پریشانی، ماں پریشان، بہن پریشان، سارے پریشان کہ بھائی کو ہو کیا گیا۔ اب وہ گھر سے چپ چاپ نکل جائے، جا کر کہیں اور اپنا وہ ساری جو عادتیں تھی وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی وہ نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن بہن کو پتہ چل گیا کہ یہ کیسے، پتہ پوری سٹوری ہے، لمبی ہے، میں وقت اتنا ہوتا نہیں ہے۔ بہن کو پتہ چل گیا تو اس نے بہن کو دھمکی دی نا کہ تو ایسا بولے گی تو میں تجھے بھی مار دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا، بتانا نہیں۔ اب بہن بتائی نہیں، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، وہاں سمجھ گئے بیٹا وہ رہا نہیں ہے، بیٹا نماز پڑھتا تھا میرا، یار روتا تھا اللہ کی یاد، نیک تھا میرا بیٹا، عبادت گزار تھا میرا بیٹا، یہ ہو کیا گیا میرے بیٹے کو؟ ماں روئے، ماں تہجد پڑھ کے روئے۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹا مجھے حرم پاک تو لے جا، طواف کرنا ہے۔ اس کی تو جان نکل گئی، جاؤں گا کیسے؟ ماں بولی کہ اندر چل، تو میں اندر کیسے جاؤں گا؟ تو اس کا تو یہ تو دین تو تھا ہی، اس کا دین اسلام تو چھوڑ چکا تھا وہ۔ ماں یوں ماں بولا بیٹا لے جا۔ ماں نے تھوڑی منت سماجت کی، تو اب اس کے بعد کوئی راستہ تو تھا نہیں کہ ماں کو منع کب سے کرتا۔ گاڑی میں ماں کو بٹھایا اور لے کر گیا مسجد الحرام۔ ماں طواف کرنے گئی کہ میں طواف کر کر آتی ہوں، نفلی طواف کی نیت کی ہوگی ماں نے، طواف کرنے گئی ماں۔ اب یہ گاڑی میں بیٹھا، ماں کے ساتھ گیا نہیں، کچھ بھی بہانہ بنا کر بیٹھ گیا، ماں کو اسے بتایا کچھ نہیں تھا۔ پیارے صاحب بھائیو، ماں اندر گئی، یہ گاڑی میں بیٹھا رہا، نماز کا وقت ہوا اور مسجدوں سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے عرصے کے بعد اس کے کانوں میں اذان کی آواز گئی تھی، بڑے عرصے کے بعد اس کے کان میں اذان کی آواز گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گئی، دل کی دنیا بدلنے لگی، گھبراہٹ شروع ہو گئی اس کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گھبراہٹ ہوئی، ہاتھ پر پھولنے لگے، بے چینی بڑھنے لگی، پسینہ آنا شروع ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا، پھر آواز آتی حی علی الصلاۃ، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہاں اذان ختم ہوتی ہے، وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں باہر نکلتی ہے، گاڑی میں بیٹھتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوتا ہے. ماں بولتی ہے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا کہتا ماں تجھ سے چھپا کر رکھا تھا، تیرا بیٹا واپس جا کر برباد ہو گیا. اور اس نے اپنی ساری کہانی اپنی ماں کو سنا دی کہ ماں تیرا بیٹا مرتد ہو چکا تھا، دین چھوڑ چکا تھا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اس کے دوستوں نے، اس کی صحبتوں نے اس کے ایمان کو برباد کر دیا تھا ماں. اور آج جب اللہ کی بارگاہ میں تو گئی اور اذان کی آواز آئی تو ماں تیرا بچھڑا ہوا لال واپس آ گیا، میں ماں مسلمان ہو گیا ہوں. ماں اپنے لال کو سینے سے لگا کر خوب روئی اور بولی بیٹا میں بھی گئی تھی اسی نیت کے ساتھ کہ تجھے میرے رب سے لے کر آؤں گی. آج میں بھی اسی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، مولا میرا بیٹا مجھے لوٹا دے. میں اندر بیٹا تیرے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں یہاں تیرے پاس آئی ہوں، تیرے دربار میں آئی ہوں، اپنا بیٹا واپس لے کے جاؤں گی تجھ سے. الحمدللہ میرے رب نے میری دعا سن لی اور میرے بیٹے کو دوبارہ ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی. یہ صحبت ہوتی ہے، برباد کر دیتی ہے. ایک نیک نوجوان کیسا برباد ہوا پتہ نہیں چلتا. صحبت، دوستی، شراب، جوا، پھر الٹی سیدھی باتیں، عقیدہ خراب ہونا، دماغ میں ہزار قسم کی باتیں آنا. پھر آدمی مطمئن ہونے کے لیے کہیں جائے تو اس کو مطمئن ہو نہ ہو، طرح طرح کی باتیں. آزادی نفس بھی تو پسند کرتی ہے نا یہ گناہوں کو. اور پھر وہ یہ سب نظر آ رہا ہوتا تو بدقسمتی کے ساتھ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بری صحبت اچھی نہیں. میرے پیارے اسلام بھائیو، اپنے بچوں کو پکا مسلمان بنائیں، اس کو بچپن سے ہی اپنے دین، اپنے مذہب کو سکھائیں. آپ جہاں رہتے ہیں، اسی طرح اور کئی ممالک ہیں، مجھے پتہ ہے وہاں کا، ایسا ہے نہیں نا کہ پتہ نہیں ہے. اسٹڈیز ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے، بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، بات چیت سنتا ہوں. لوگ اپنی دکھ درد میں سب سے بنیادی دکھ درد ہی اولاد ہے. اور وہ بھی جس کو دین کا کچھ درد ہے، دین سمجھتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو لگتا ہے یار کیا بنے گا میری اولاد کا. یہ وہ لوگ عموماً یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن اب جن کو ہے ہی نہیں ان سے تو کیا میں اس کی باتیں کروں، جو خود ہی عجیب سی مستی میں ہے، ان کو اپنی اولاد کی کیا پرواہ ہوگی. لیکن جو تھوڑا دین کو، اسلام کو، مذہب کو سمجھتے ہیں اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ بنے گا کیا میرا اور میری اولاد کا، وہ اس معاملے میں فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، مائیں توجہ کے ساتھ سنیں کہ آپ اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے، جب وہ بالکل چھوٹا ہے، آپ اس کو شروع سے ہی دین، مذہب اور اسلام کی تعلیمات دیں. اللہ، اس کے پیارے رسول، صحابہ، اولیاء، گھر میں نیاز، گھر میں درود، گھر میں نیکی، گھر میں پرہیزگاری، گھر میں نمازیں، گھر میں تہجد، گھر میں تلاوت. اب یہ تو گھر کے اندر تو بھائی گھر میں کون ہے جس کو منع کرتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں. ایسا کون سا ملک ہے جس میں آپ کو گھر میں عبادت نہیں کرنے دیتے؟ مجھے بتائیں، ایسا کوئی ملک مجھے آپ بتائیں کہ جس میں آپ کو گھر کے اندر عبادت نہیں کرنے دے رہے. گھر کے اندر آ کر کوئی کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے اپنے رب کا نام لیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، اپنے بچوں کو نیکی سکھائی، سنتیں سکھائی، آداب سکھائے، سلام سکھایا، اللہ کا ذکر کرنا سکھایا، اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے آپ نے بتایا، اللہ کی توحید کے بارے میں بچے کو بتایا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں اپنے بچے کو بتایا، اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے اپنے بچے کو پڑھ کے بتایا کہ بیٹا دیکھو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے. میرے بچوں، میری بچیوں، مسلمان یہ ہوتا ہے. ماں اپنی بیٹی کو بتائے، حیا کا درس دے، نیکی کا درس دے، پرہیزگاری کا درس دے. اور جب بچہ آپ کا ان تمام تر بنیادی چیزوں کو سیکھے گا، بتائے کہ جس پیارے رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول پاک کی سیرت کو بتائے، اس کے آخری نبی ہونے کو بتائے، اس کے معجزات کو بتائے، دیگر انبیاء کرام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف بیان کرتے تھے، کیسی بشارتیں دی ہیں، اللہ پاک نے کس طرح اپنے پیارے حبیب کا ذکر کیا ہے،
اس طرح بتائے صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتائے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں، ایمانیات، عقائد و نظریات، افعال و اعمال، کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ساری عبادتوں کے بارے میں جب آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے خود کریں گے۔ بچہ دیکھتا ہے کرتا ہے، سن کر اتنا نہیں کرتا جتنا دیکھ کر کرتا ہے۔ اب اگر یہ باہر نکلتا ہے اور باہر جب اسے آپ کی سکھائی ہوئی باتوں کے اگینسٹ کوئی بات نظر آئے گی وہ اس کو ریفیوز کرے گا، رائٹ، کہ یہ درست نہیں ہے۔ لائک میوزک، کئی دنیا میں ایسے بچے ہیں جن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ میوزک حرام ہے، میوزک درست نہیں ہے، پروہیبٹڈ ان اسلام۔ جب ان کو کہیں سے بھی میوزک کی آواز آتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹ کو کہتے ہیں امی یہ درست نہیں ہے نا، ابو یہ درست نہیں ہے، گندے بچے میوزک بجا رہے ہیں۔ آخر اس کے دماغ میں کیسے آیا کہ وہ گندے لوگ میوزک بجا رہے ہیں؟ بچپن سے ماں باپ نے دماغ میں بٹھایا تھا، اس نے کبھی گھر میں میوزک سنا ہی نہیں تھا، اس نے گھر میں کبھی یہ باتیں دیکھی ہی نہیں تھی۔ بھئی یہ مجھے بتائیے، آؤٹ سائڈ آف یور ہاؤس، آؤٹ سائڈ آف یور پلیسز، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو ان ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر کے اندر، آپ کی چھت کے نیچے۔ کیا ہم اپنی اولاد کی طرح تربیت نہیں کر سکتے؟ اب جب وہ باہر نکلے گا ڈیفینیٹلی اس نے باہر آنا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس نے گھر سے باہر تو پاؤں رکھنا ہے نا۔ آپ کے ساتھ ایک وقت تک چلے گا، ایک وقت تک آپ کے ساتھ جائے گا، آپ اس کو پارٹیوں میں لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کو مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا کہ بچہ اب آپ کے بغیر گھر سے نکلے گا۔ اب وہاں جہاں بھی یہ جائے گا وہاں پر جب آپ کی باتیں اس کے دماغ میں ہوں گی اور آپ کا اس کے ساتھ ایسا بانڈنگ ہوگی کہ یہ آ کر آپ کو بولے گا کہ میں وہاں گیا تھا، وہاں تو یہ ہو رہا تھا، تو آپ اس کو کلیئر کریں گے نا۔ جب پیرنٹس اپنی اس انداز پر اپنے بچوں کو لے کر چلیں گے، میں آپ کو بتاؤں اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کی اولاد اس صحبت، اس گیدرنگ سے، اس فرینڈشپ سے بچے گی جو اس کے دین، ایمان، اخلاق اور کردار کو برباد کر رہی ہوگی۔ اچھا، اب جو میں نے اس وقت باتیں بیان کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 100% لوگ خراب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ کئی گھر ہیں جن میں ماں باپ اور ان کی اولادیں بڑی سیف سائڈ لے کر چل رہی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سب تو نہیں نا برباد ہو رہے ہیں، سب تو نہیں نا کہ آؤٹ آف وے چلے گئے، کچھ تو ہے نا، کچھ تو گھر ہیں جن میں یہ ساری چیزیں جو میں نے کہا ہے، اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بچے باقاعدہ بچ رہے ہوتے جن سے ان کو بچنا ہے۔ جہاں نہیں ہو رہا وہاں یہ کوشچن ہے نا، ہم کیا کریں؟ میں بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کریں۔ سوال کب تک کرتے رہیں گے آپ کہ یار ہم کیا کریں؟ ورنہ تو گیدرنگ اور صحبت ہماری اولاد کو برباد کر دے گی۔ پھر آئے گا کسی دوست کو لے کر یا کسی گرل فرینڈ کو لے کر یا بیٹی کسی بوائے فرینڈ کو لے کر، اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا۔ تو ہم نے شروع سے اس طرح کا اگر مزاج دے دیا اپنی اولاد کو، جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو دیکھیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم تو کر ہی اپنی اولاد کے لیے رہے، بعض اوقات ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، یار اولاد کے لیے کر رہے، تو بھائی اولاد اپنی رہے گی تو کام بھی آئے گی نا، تو سب کچھ کر اولاد ہی اپنی نہیں رہی تو یہ سب کچھ کیا دھرا کس کام کا بھائی؟ تو جو رول پیرنٹس نے اپنا کہ پلے کرنا ہے، شروع سے کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع سے کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ بولنا چھوڑ دو ابھی تو بچہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارا 7 سال کا بچہ کیا پوری نماز جانتا ہے؟ بلکہ ہمارا 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ پوری نماز نہیں جانتا۔ کس کا یہ بتائے، کس کا کام تھا؟ یہ کیا ماں باپ کا کام نہیں تھا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جتنی جلدی مان لیں اتنا اچھا ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا وہ دوستیاں کریں کہ جس دوستی کے کرنے سے ایمان بچتا ہو، اعمال بچتے ہو، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بری صحبت دین ایمان سب لے چلے اور بندہ ہاتھ مالتا رہے۔ میں نے ابھی آپ کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا پورا اتنا بڑا واقعہ سنایا نا، صحبت برباد کر دیتی۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس لیے میرے نوجوان جو میل فیمیل جو بھی ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، انتظار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بس جن کو ہو گیا نا وہ بھی اسی گھمنڈ میں تھے۔ کئی ایسے ہوتے جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے، شرابی بن جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں
نوجوانوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، اسپیشلی اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی کا ہے وہ ڈرگس ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ڈرگ ایڈکٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت شاید کئی گھر مبتلا ہو گئے. اب میں اپنے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں جو میرے ینگسٹر ہیں، میل فیمیل بہت، کہ آپ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ کون ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر لڑکیاں بیٹیاں جو ہماری ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میری بہنوں سے پوچھتا ہوں، میری بیٹیاں جتنی عمر کی ہیں، آپ کیا آپ کی کون دوست ہیں؟ نمازی ہیں، باپردہ ہیں، شرم و حیا والی ہیں، نمازی ہیں، کون ہیں؟ گانے بازوں سے بھاگتی ہیں، فلم ڈراموں سے بھاگتی ہیں، اس طرح کی فضول اور گندی قسم کی صحبت سے بھاگتی ہیں، ایسی ہیں جو اجنبی لڑکوں کی دوستیوں سے بھاگتی ہیں. تو آپ کہیں گے نہیں ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دوست کیسے ہو گئی آپ کی؟ آپ کو تو پتا ہے کہ غیر محرم سے دوستی نہیں ہو سکتی، تعلقات نہیں ہو سکتے. یہ ڈانسنگ، یہ سنگنگ، یہ موسیقی، یہ اس طرح کی پارٹیاں، سب کچھ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو آپ کیسے ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کو میں ان کی سٹوریاں سناؤں جو آپ کی طرح کہتی تھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور ان میں بعض ہوئے جنہوں نے سوسائڈ کر لی، خودکشیاں کر لی لڑکیوں نے. ان کی گندی موویز بن گئی، ان کی گندی پکچرز بن گئی، ان کے گندے کیسز ہو گئے، یہ ڈرگز کی عادی بن گئی، یہ شراب کی عادی ہو گئی، ان کے دین ایمان ضائع ہوئے. کیا میں ان کی سٹوری سناؤں آپ کو؟ وہ کون تھی؟ آج ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. بلکہ ان میں بعض وہ جو کہتی ہوں گی کہ کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے فلاں سے ایسا نہ کیا ہوتا. ایک نوجوان ڈرگز کا عادی ہوا، اور اتنا ڈرگز کا عادی ہوا کہ اس کو ڈرگز کے بغیر چلتا نہیں تھا. اس کی بہن نے اس کو پکڑ لیا، اس نے اپنی بہن کو بھی ڈرگز کا عادی بنا دیا کہ مجھے روکے نہیں. اور بہن کا ڈرگز کا عادی بنانے کے لیے بہن کو بھی وہاں لے گیا جہاں سے اس کو ڈرگز ملتی تھی. اور جو ڈرگز دیتے تھے اس نے اس کو چھوڑ کر اس کی بہن کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. اور اب بہن اس کے پاس جایا کرتی تھی ڈرگز لینے کے لیے، اور ڈرگز اس کو ایسے نہیں ملتا تھا. آپ سمجھا ڈرگز اس کو کیسے ملتی تھی؟ آخر کار دونوں کی لاش ایک کمرے سے ملی جس میں وہ لڑکا جو ڈرگ سپلائی کرتا تھا اور یہ لڑکی جو اس کی بہن تھی، دونوں وہاں سے ملی. مرتے مر گیا، لیکن یہ اپنے ماں باپ کو بول نہیں سکتا تھا کہ میری بہن میری وجہ سے برباد ہوئی ہے. کیا کتنا بتاؤں میں آپ لوگوں کو، کتنا بتاؤں میں آپ لوگوں کو. یہ سٹوریز ہیں، اور یہ کوئی فیک سٹوریز نہیں ہیں، ریئلٹی ہے. اور آپ کے گرد یہ ریئلٹیز ہیں. صرف ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں 70% ڈرگز یونیورسٹیز کے اندر دیا جا رہا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر. میں اوپر سے لے کے نیچے تک ڈرگز کے خلاف بولتا چلا آ رہا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں بڑوں کے، کہتا ہوں یار ڈرگز کو روکو، میری نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں، میری بچیاں برباد ہو رہی ہیں، میرے بچے برباد ہو رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں. خود آپ کے یا کئی لڑکے جیلوں کے اندر ہیں، اور اس میں زیادہ تر ڈرگز کی وجہ سے جیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں پلیز آپ روکیں اپنی دوستیوں کو، اور دیکھیے کہ آپ کی دوستیاں کس سے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں سمجھا پائیں گے، آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں روک پائیں گے، آپ کے ماں باپ آپ کو روکنے کی اب ہمت شاید نہیں رکھ سکیں گے. کچھ وجوہات ہیں، آپ کو سب پتا ہے، کہتے ہیں نا ہیلپ لیس ہو گئی یہ چیز. مگر آپ اپنے رب سے ڈرو، میری اسلامی بہنیں خدا سے ڈریں، اور دیکھیں کہ آپ کی دوستیاں کس سے ہو گئی ہیں. آپ کہیں گے ہم عادی ہو چکے، کوئی نہیں، ہزاروں کیسز ہیں جو عادی تھے اور آج وہ عادی نہیں رہے بلکہ نمازی بن گئے، نیک بن گئے. 20 سال پرانے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی ہے. کئی سالوں کے ڈرگز ایڈکٹ قسم کے لوگ انہوں نے نشہ چھوڑ دیا، چھوڑ چکے، بھول گئے نشے کو. کیسز ہیں، ایسا نہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ولنگ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور چھوڑ کر چلا. ہمارا اور آپ کا رب فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو. دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. یہی بڑے برے سب کے سب. الصحبۃ مؤثرہ، صحبت پہ اثر ہوتا ہے. اب جیسی صحبت اختیار کرتے ویسے بن جاتے ہیں. یاد میری تمام تر میری جو ینگ جنریشن، اسپیشلی ینگ جنریشن، کیونکہ یہ پرابلم زیادہ تر ینگ جنریشن میں ہے اور نہیں کر پا رہے بڑے، سوائے اس کے کہ افسوس کرے. بہت زیادہ بولنے جیسی پوزیشن نہیں رہی ہے، روکنے جیسی پوزیشن نہیں رہی ہے. دل جل رہے، کر رہے. کاش، اب ایک لفظ ہے ہماری زبانوں پر، کاش
کاش، سمجھ رہے ہیں آگے کہ میں ورڈنگ نہیں کہنا چاہتا، کاش، لیکن اب آئی وش ہی رہ گیا، اب مزید نتھنگ، کچھ نہیں ہو سکتا، مگر مایوسی نہیں ہے، اداسی ہے۔ کیا ہے؟ اداسی ہے، مایوسی نہیں ہے۔ لمحہ لگتا اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے۔ باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے دعا کرے۔ کسی کا شوہر ہاتھ سے نکل گیا، اس کو اس کی صحبت مار گئی، یعنی ایسا بھی ہوا ہے میرے پاس، کیونکہ تنظیمی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو لیٹرز بھی آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، دعا کر دیں، کچھ کریں کچھ کریں، یعنی شوہر ایسا جواری ہو جاتا ہے، ایسی مطلب کہ اس کی لت پڑ جاتی ہے، میاں بیوی بچے سب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے یار، یعنی بیوی شوہر سے اپنا سامان، اپنا سونا چھپاتی پھر رہی ہے، یہ پتہ نہیں کب بیچ دے گا، اس کی صحبت ہے۔ اصل میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ پہلے سے نہیں تھے، بعض اوقات بندے کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے نا، یہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پیسہ اس کو اسی جگہ لے جاتا ہے، اب یار اتنا پیسہ ہے چلنا تو دو چار ادھر لگا دے، میں بھی تو لگا رہا ہوں، اب نہیں یار میں نے کبھی نہیں کیا، اب یار تو کبھی کر لینا، کیا حالت ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یوں کر 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 کے یہ شیطان بول رہا ہوتا ہے اس کی زبان کے اوپر، اور پھر یہ لگانا شروع کر دیتا ہے، جوائے کا عادی بن جاتا ہے، وہیں پر پھر اس کے ساتھ عورتیں فکس ہو جاتی ہے، پھر مافیا کے اندر ایک اس کے مطلب مافیا اس کو گھیر لیتی ہے، اتنی بری حالت ہے، اتنی بری حالت ہے، تو کیا ماں باپ کیا اولاد، بہت جاگ کر چلنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں، بہت جاگ کر چلنا پڑے گا، مطلب آئی اوپننگ مومنٹ ہے، اب بھی نہیں جاگیں گے تو پھر جاگیں گے کب؟ یہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیندیں تیری متی نرالی ہے، ایمان عقیدے اعمال اخلاق کردار برباد کرنے کے لیے جال بچھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نیٹ ورکنگ، اور بچا کچھا جو نیٹ ہے وہ موبائل میں، یہ بندہ اکیلے میں بھی جاتا ہے تب بھی نہیں بچ پاتا ہے، یہ حالت ہو گئی ہے، سوائے اچھی صحبت کے اور کیا میں آپ کو مشورہ دوں، خوف خدا والے، عشق رسول والے، اللہ سے ڈرنے والے، کہ جب آپ گھر جائیں تو عشاء کی نماز پڑھ کر گئے ہیں، پھر آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے جلدی سونا ہے، کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، اور میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بد نگاہیوں سے بچنا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنے کان کو گناہوں سے بچانا ہے، قیامت کے دن میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے مرنا ہے، اپنے قبر میں جانا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے، اسلامی بہنیں بے پردگی کا اجنبی مردوں سے ملنے کا کیا جواب دیں گی؟ ناجائز فیشن کا کیا جواب دیں گی؟ مرد اپنے ناجائز کاموں اور حرام قسم کاموں کیا جواب دے گا؟ اپنی حرام روزی کے کیا جواب دے گا؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، سوالات کے جواب آتے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، سوالات کے جواب آتے، ارے بھائی ہم جینے کے لیے نہیں، ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیوں نہیں مان لیتے بھائی؟ مانے ہوئے ہیں، اس کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے ہم لوگ؟ اور مرنے کے بعد جو جیئیں گے نا وہ مریں گے نہیں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، تو کیا مرنے والا ایسے جیتا ہے؟ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست، یعنی چند دنوں کی زندگی سے دل کو کیا خوشی ہوگی، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، کیا بے نمازی مریں گے، کیا چرسی مریں گے، کیا نشے کے عادی مریں گے، کیا شرابی مریں گے، کیا جواری مریں گے، کیا داڑھی منڈاتے یا گھٹی سے گھٹاتے مریں گے، کیا حرام روزی کماتے کماتے مریں گے، کیا ہم ماں باپ کو ستاتے مریں گے، کیا عورتیں بے شرمی بے حیائی اور ناچ گانے میں مغن ہو کر مرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ چوٹ کر رہا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں، موت تو اسی طرح بھی آتی ہے نا، موت اچھی طرح بھی آتی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، شادی میں وہ بیوٹی پارلر ہوتا ہے نا، میک اپ، تو جیسے میک اپ شروع ہوا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میک اپ شروع ہونے میں، تو جیسے اس کا تھوڑا میک اپ 20-25% 30% ہو گیا ہوگا، تو مغرب کا وقت شروع ہوا، تو جس کی شادی تھی اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں مغرب نہیں پڑھی، کتنی دیر لگے گی؟ 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے، ابھی تو وہ یہ سب کچھ ہوا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، تو میں تو مغرب چلی جائے گی، مجھے تو وضو کرنا ہے،
تو وہ جو ہوتی ہے کہا وضو کریں گی تو یہ تو سارا ضائع ہو جائے گا، یہ تو ٹھیک ٹھاک پیسہ لگ گیا ہے. وہ آس پاس کی جو اس کے ساتھ جو تھی کہا شادی ہے تیری، بعد میں پڑھ لینا. بعد میں پڑھ لینے سے کیا مراد ہے؟ نماز کا وقت ہے، مجھے نماز اس کے وقت میں پڑھنی ہے. میں نماز قضا کر کے کیا دلہن بنوں گی؟ تو اس کو سمجھانے والے ہے نہیں سمجھا دے، سب چلتا ہے معاذ اللہ. اس نے کہا نہیں اللہ اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. یہ کہتے ہوئے سیٹ سے کھڑی ہوئی اور چلی گئی باتھ روم کے اندر. وضو کیا اور سارا مطلب کہ وہ دھلا کر پورا وضو کر یہ تو بھائی فرض شروع کر دی اس نے. نماز پڑھی اس نے، آخری رکعت پڑھی، آخری رکعت اسی رکعت کا تشہد پڑھا، التحیات اور پورا پڑھا اور سلام پھیرا. جیسے سلام پھیرا سجدے میں سر رکھا، چاروں طرف سمجھے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ ہوئی، سر ہی نہیں اٹھ رہا. جا کر دیکھا تو اس کی روح نکل چکی تھی. روح نکل گئی تھی اس کی. مرنا اس کو اسی لمحے تھا، مگر اس کی قسمت میں میک اپ کراتے کراتے نہیں، سجدہ کرتے کرتے موت لکھی تھی. کہ مزہ آیا نا؟ یہ ہوتی ہے موت. مزہ آیا نا کہ یار ایسی موت ہو نا. یہ بات ہے دیکھو آواز آ رہی ہے، یہ بات ہے. پہلے واقعے میں یہ باتیں نہیں ہوئی تھی. شروع کے واقعات میں کیا تھا؟ اور ابھی یہ بات ہے. مزہ آیا. ہمیں بھی ایسا مرنا ہے کہ کوئی سنے تو کہ یار مزہ آیا، کیا یار موت آئی یار، اچھا لگا یار، بندہ یوں جائے دنیا سے. یوں اپنے رب کو راضی کرتے کرتے بندہ مرے. کیا یار سب چلتا ہے. اب یار خوشی ہے، سب چلتا ہے، ناچ لے سب چلتا ہے، گالے سب چلتا ہے. پڑھیں گے نا قبر میں جب پتہ چلے گا سب چلتا ہے. قبر مجرم کو یوں دبائے گی جیسے پسلیاں ٹوٹ کر دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. پھر پتہ چلے گا کیا چلتا ہے. ابھی تو نہیں سمجھ آتی ہے، کمانا ہے، موج مستی ہے، پتہ ہی نہیں ہے قبر و حشر کا، پڑھائی کوئی نہیں ہے، سنائی کوئی نہیں ہے. ایسی صحبت ہوگی تو پتہ چلے گا نا. دوست ایسے بنائے ہیں، گیدرنگ ایسی رکھیں. آج کے بعد یہ فائنل ہے، ہمیں کوئی برا دوست نہیں بنانا. بالکل طے کر لیں میرے نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، طے کر لیں. تعلیمی اداروں میں ہر جگہ طے کر لیں. ایسا جگہ جانا ہی نہیں چاہیے یار جہاں پر دین ایمان ہمارے داؤ پہ لگتے ہوئے. سب سے بڑی نعمت مسلمان کے پاس پتہ ہے کیا؟ اس کا ایمان. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان. اور اس سے سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی ہے. ایسی کسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں ایمان داؤ پہ لگ جائے، ایمان خطرے میں پڑ جائے. پیسہ ویسہ لے کر کوئی لٹیروں میں جا کر بیٹھتا نہیں ہے، سنبھال کر رکھتا ہے. اب اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کرے. ایمان کو سنبھال کر رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان. ہمیں مسلمان مرنا ہے، انشاءاللہ مسلمان مریں گے. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سبھی مولا تیرے کرم سے. وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی. صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں جو ذہن بنے گا نا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ایسا خوف خدا عشق رسول نصیب ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کم از کم فکس کر لیں. سیٹرڈے سنڈے ویسے چھٹی ہوتی ہے. مہینے میں ایک بار 3 دن کا مدنی قافلہ فکس کر لیں. نیک اعمال کا جائزہ لیں. مدنی مذاکرے جو ہفتے کو ہوتے ہیں اس کو دیکھیں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں. نماز پڑھیں، نماز سیکھیں. یہ کام ہے کرنے کے یار. آئیں اس طرف آ جائیں. انشاءاللہ یہ کام میں خود ہی ہماری لائن مدینے کی طرف کر دیں گے، اور مدینے کی طرف ہی ہمارا رخ ہونا چاہیے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وایا مدینہ. آقا کے دامن میں چپ کر مدینے جائیں. کیسے جائیں گے؟
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر صحابی یہ نبی اور محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، انشاءاللہ نعرے بھی لگاتے رہیں گے، گھر میں بچوں کو بھی نعرے سکھاتے رہیں گے۔ ہر ماں اپنے گھر میں گوشت پاک کی 11ویں کرے، نہ گھر میں برکت ہے تو مجھے کہنا۔ ہر ماں اسلامی تاریخ کی جو 11ویں تاریخ آتی ہے نا، گھر میں 11ویں شریف کی نیاز کر لے، جو گھر میں پکا ہے بچوں کو بٹھا کر فاتحہ کر دیا کرے۔ بچے پوچھیں گے ماں باپ ابو ابو سے what are you doing؟ کہنا ایصال ثواب۔ what ایصال ثواب؟ کہنا گوشت پاک کے لیے ثواب کر رہے ہو۔ کیا گوشت پاک؟ بتانا گوشت پاک کون ہوتے ہیں، بتانا میرے پیر ہیں گوشت پاک، یہ میرے وہ پیر ہے جو فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ پھر اس کو بتائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھنے میں ہمیں اتنی وہ نہیں لگتی، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں برکت لاتی ہیں۔ میں تو کئی اسلامی بہنوں کو مشورے مدنی چینل پہ دے چکا ہوں، فیملیز کو۔ آپ کے فریج میں نے دیکھیں کبھی کبھی کسی گھر پہ جا کے کبھی کیا لگا ہوا، کبھی کیا لگا ہوا، اتنے بڑے بڑے پرچے لگے ہوئے ہیں، گڈ بائے تو گڈ مارننگ، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، مائی فادر از سو اینڈ سو، مائی مدر از سو اینڈ سو، آئی ایم نتھنگ، پتہ نہیں کیا کیا فریج پہ لکھا ہوتا ہے۔ میں مشورے دیتا ہوں کچن میں ایک پرچہ لگا دیں، کس تاریخ کو کس بزرگ کا عرس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھ میں آ جائے کسی کی میری یہ بات۔ پرچے ملتے ہیں ہمارے خود مدنی منصورے میں لکھی ہوئی ہیں، خود ہمارے قادری رضوی اتاری سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں باقاعدہ ان کی تاریخیں ہمارے پاس کتابیں شرح شجرہ شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ پرچہ ورچہ کا لگا دیں گے نا، وہ گھر میں کہہ دیں آج کیا تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں بزرگ کا عرس ہے، آج ان کی نیاز۔ کرنا کیا ہے یار؟ فاتحہ، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کر دعا کر دے، یا اللہ جو کچھ پڑھا جو کچھ حاضر ہے قبول کر، اس کا ثواب عطا کر، اس کا ثواب ان بزرگ کو، فلاں کو، غوث پاک کو، غریب نواز کو، داتا کنجد علی حجویری کو، میرے پیر و مرشید کو، اعلیٰ حضرت کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کردہ قبول فرما، یار ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ان کے صدقے ایمان سلامت رہے۔ آپ گھر میں کرے تو صحیح، گھر میں جب ان کا نام آئے گا، شیطان کی مجال ہے جو آپ کے گھر میں آئے، کرے تو صحیح رہی ہے۔ اچھا اس میں کتنی محنت ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی الگ سے ڈش نہیں بنانی، نہ بنا یار، یہ تو رمضان میں بناتے نا پکوڑے سمود اپنے لیے، چلو یہاں کچھ گھر کا تو پکا ہوا ہے۔ اچھا کچھ بھی نہیں پکا ہوا ہے تو فاتحہ کر کے دے دیں، ایصال ثواب کرنا ہے نا، کوئی نیکی کر کے دے دیں۔ ایصال ثواب تو نیکی ہوتی ہے، ثواب ایصال کرنا، ثواب پہنچانا۔ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کی محبت آپ کی طرف آتی ہے نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے کسی ولی کو ثواب تحفے میں دیں گے، ان کی توجہ آئے گی نہیں آئے گی؟ اور اللہ کے ولی کی توجہ گھر میں آئی تو شیطان گھر میں کیا کر رہا ہے؟ ان کی نگاہ شیطان کو گھر سے بھگائے گی، آپ کی اولاد کو آپ کے پاس لائے گی، میاں بیوی میں محبتیں لائے گی، ماں باپ اور اولاد کے اندر اتفاق لائے گی انشاءاللہ۔ لاؤ تو صحیح میرے غوث پاک کی برکت گھر کے اندر۔ خلفائے راشدین کے نام کی نیاز کریں، اہل بیت اطہار کی نام کی نیاز کریں، وہ کرتے ہم۔ بڑی 11ویں شریف آتی ہے، سالانہ کرتے ہیں نا، میلاد پاک کا نیاز کرتے ہیں نا۔ اسی طرح ہم مطلب کہ الحمدللہ محرم شریف کی نیاز کرتے ہیں، 10 محرم کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کرتے رہے نیاز۔ ہمارے کئی گھروں میں نیاز ہوتی ہے، مگر اگر روزانہ ہی یا ہفتے میں 1-2 دن بھی ہو جائے تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ ہر مہینے 11ویں شریف کو غوث پاک کی نیاز کر لو، ولیوں کے سردار کی نیاز کر لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ نیت کرے، نیت کرے، نیت انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی، سچی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چاہے بندہ UK میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، غوث پاک کی برکتیں ملے گی، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اولیاء کرام اپنے نور ایمانی سے نوازتے ہیں، ان سے بس ایک روحانی اسپریچول کنیکشن پراپر ہو جائے نا، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ، برکت بھی آتی ہے، گھر میں برکت آئے گی، آپ کے رزق کے حالات میں برکت آئے گی، آپ دیکھ لینا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں